بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ مجموعی طور پر درجہ ذیل وجوہات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، آگے پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کے عادتاً کے طور پر نکلنا، مثلا فاخانہ، پیشاب، ریاح، منی، مزی وغیرہ۔ نمبر 2، اگلی پچھلی شرمگاہ سے خلاف عادت کسی چیز کا نکلنا، مثلا استفادہ، کاہون، کیڑا، کنکری وغیرہ۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، مثلا خون، پیپ، مواد یا بیماری کی وجہ سے نجس پانی نکلنا۔ نمبر 4، منہ بھر کے کرنا۔ نمبر 5، نیند، جس سے اعضاء مکمل طور پر نیند میں ڈوب جائے۔ نمبر 6، بے ہوشی، یعنی بے ہوشی، پاگل پن اور نشہ۔ نمبر 7، رکوع سجدہ والی نماز میں کہا، یعنی بہت تیز ہنسنا۔ نمبر 8، مباشرت فاحشہ، یعنی بلا ضرورت کسی رکاوٹ کے شرمگاہ سے ملانا، خواہ مرد کا عورت سے ہو یا مرد سے ہو یا عورت کا عورت سے۔ وضو میں انجیکشن لگانا، اگر وضو کی حالت میں جسم میں انجیکشن لگایا اور اس سے سوئی کے اندر خون نہیں آیا، جیسا کہ گوشت اور کال میں لگنے والے انجیکشن میں ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر انجیکشن لگاتے وقت سوئی میں بہہ پڑنے کی مقدار میں خون آ جائے، جیسا کہ کبھی کبھی رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن کے دوران ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ وضو میں گلوکوز کی بوتل چڑھانا، گلوکوز کی بوتل چڑھاتے وقت اگر اس کی نلکی یا سوئی کے حصے میں خون آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون رگ سے اوپر بالکل نہ آئے بلکہ صرف گلوکوز کے پانی اندر جاتے رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک میں خون کا اثر، اگر دانت یا منہ سے خون نکلا اور خون کی سرخی تھوک پر غالب آ گئی، یعنی تھوک بالکل سرخ ہو گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک صرف زرد ہو، خون معلوب ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زکام اور دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی کا حکم۔ سخت زکام کے وقت ناک سے نکلنے والا پانی اور آنکھ دکھتے وقت نکلنے والے صاف آنسو ناک کے وضو نہیں ہے، بلکہ البتہ اگر یہ محقق ہو جائے کہ یہ پانی کسی اندرونی زخم سے آ رہا ہے تو یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ سے بہنے والے صاف پانی کا حکم۔ تیز روشنی، دھوپ کی تپش، پیاس کاٹنے، جمائی آنے، کانسی آنے، سرما کی تیزی یا سلائی آن پر لگ جانے کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والے پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کان بہنا، اگر کان سے مواد یا خون بہا اور اس حصے تک آ گیا جہاں دونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر کان سے صرف پانی نکلا تو یہ دیکھا جائے کہ یہ پانی تکلیف کے ساتھ نکلا ہے یا بلا تکلیف۔ اگر بلا تکلیف نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر تکلیف کے ساتھ نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت یا مرد کے فستان یا ناپ سے کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے پانی نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بلغم یا ناک کی رینٹ میں تھوڑا بہت جمع خون باہر آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر بہتا ہوا خون نکلے یا جمع ہوا خون منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی۔ اگر زخم سے کیڑا اس طرح باہر نکل آئے کہ اس پر نجاست خون مواد کا اثر نہ ہو تو محض کیڑا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آگے یا پیچھے کے راستے سے کیڑا یا پتری وغیرہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی شخص نے پیشاب کے قطرات کے خون سے احلیل شرمگاہ کے سوراخ میں روئی رکھی اور پیشاب کے قطرات مثانے سے نکل کر روئی تک پہنچ گئے، لیکن تری کا اثر اندر ہی رہا، باہر ظاہر نہ ہوا تو وضو نہ ٹوٹے گا، اور اگر باہر ظاہر ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کانچ یا بواسیر کے مس واضح طور پر باہر آ جائے
اور ان میں نجاست ظاہر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مزی شہوت کے وقت پیشاب کے راستے سے نکلنے والا لیزدار مادہ اور ودی پیشاب کے بعد نکلنے والا سفید مادہ کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر غسل واجب نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں بدن پر جو باریک دانے نکل آتے ہیں، اگر پھوٹنے کے بعد ان کا پانی خود نہ بہے بلکہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے پھیل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خود بہت بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا مکمل برہنہ ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں ننگے بدن کو دیکھ کر وضو ٹوٹنے کی بات جو مشہور ہے وہ محض غلط ہے۔ اگر بیک وقت کانے یا خون وغیرہ کی منہ بھر کے آئے، اس دفعہ مطلع برقرار ہوں، اگر آدمی اس طرح سو جائے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے اور قوت ماسکہ خروج ریح کو قابو میں رکھنے والی صلاحیت زائل ہو جائے، مثلا لیٹ کر سوئے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیٹھے بیٹھے دیوار یا تکیہ یا گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے کہ اس طرح بے خبر سو گیا کہ اگر سہارا ہٹا دیا جائے تو گر پڑے، تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے گا، لیکن مطہرین فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بے خبری کی نیند نہیں ہے تو بالاتفاق وضو نہ ٹوٹے گا، لیکن اگر بے خبری کی نیند ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو سنت کے مطابق سجدہ کہ اس کے پیٹ سے ران الگ ہو اور بازو زمین پر لٹے ہوئے نہ ہو کی حالت میں نیند آ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح نماز کے دوران قیام و قعود کی حالت میں سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر رانوں کے پیٹ سے ملا کر بازو زمین پر ٹیک کر سجدہ کیا، جو مرد کے لیے ہیئت مسنونہ کے خلاف ہے، تو اس حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت ران کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کرے، جو اس کے حق میں افضل اور استر ہے، تو اس کے حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص ٹیک لگانے بغیر بیٹھے اونگ رہا تھا اور اسی حالت میں ایک طرف کو گر گیا، تو اگر گرنے سے قبل یا گرتے وقت متنبہ ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر گرنے کے بعد بھی آنکھ نہ کھلی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیماری اور ضعیف کی وجہ سے لیٹ کر نماز پڑھنے والا شخص اگر دوران نماز سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا عشی طاری ہو جائے تو بہر صورت اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص پر جنون یا دیوانگی طاری ہو جائے تو اس کا وضو باقی نہ رہے گا۔ شراب یا افیون وغیرہ کا استعمال سے جب کسی شخص پر اتنا نشہ چل جائے کہ اس کے چال اپنی حالت برقرار نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو رکوع سجدہ والی نماز میں اتنی آواز سے ہنسی آ گئی کہ قریب کھڑا شخص اسے سن لے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔